آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در انور میں 30 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا. آج 1 دن 2 دن چولہا نہ جلے، فاقہ نہ ہو، خودکشیاں کر پڑتے ہیں معاذ اللہ. ہم نے وہ ایمان رکھا نہیں. آج ہم نے اولادوں کی تربیت اس طرح کی، ایک کتیا جو بھونکتی ہے، اب جس کا نام ملالہ ہے، سلمان رشدی کا آپ نے نام سنا ہوگا، معاذ اللہ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کے اندر کتاب لکھی ہے. اور اس لعینہ نے، اسی ملالہ نے اس کے ساتھ جا کر تصویریں کھنچوائیں. یمن کے اندر بسنے والا، مکہ کے اندر بسنے والا، شام کے اندر بسنے والا، فلسطین کے اندر بسنے والا، کشمیر کے اندر بسنے والا، ہر ایک فرد جہاں مسلمان بستا ہے وہ ایک ملت کا فرد ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز میں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رب کریم کا احسان اور اس کا کرم کہ آج کا جمعہ کا یہ بابرکت مبارک دن نصیب کیا. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم اس دن کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم حقیقی معنی میں، صحیح معنی میں رب کریم کی اطاعت فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کروڑہ بار درود، جن کے صدقے، جن کے وسیلے ایمان کی دولت نصیب ہوئی. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم سے ایک سورہ مبارکہ مختصر سورہ عصر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب الکریم ارشاد فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر،
بے شک انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا، ماں سوائے ان لوگوں کے، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کا دامن اپنے ہاتھوں میں لیے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کے ساتھ انہوں نے کام لیا۔ آج کی ہماری گفتگو سورہ عصر کے پہلے حصے پر مشتمل ہوگی، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں۔ اس سے قبل کہ ہم موضوع کی جانب چلیں، اللہ رب الکریم کی وحدانیت، اس کی توحید، اس کے احوال، رب کریم کی جانب سے جو اطاعت اور فرما برداری کا بندے پر جو حق ہے، اس حق کی پیروی کرنا، اس حق کی اطاعت کرنا بندے پر از حد ضروری ہے۔ اور دنیا کی سب سے بڑی اٹل حقیقت وہ موت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اذا کان ابن آدم فی سیاق الموت بعث اللہ الیہ خمسۃ من الملائکہ، بندہ جب موت کے احوال کے اندر مبتلا ہوتا ہے، یہی موت ہے جس سے ہر ایک شخص فرار چاہتا ہے، چند دن جی لے، چند لمحات جی لے۔ اللہ رب الکریم کی بارگاہ میں ہر ایک مومن کی اور کامل مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب الکریم کی بارگاہ میں کب اس سے ملاقات کا شرف اس سے حاصل ہوگا۔ لیکن جب احوال تبدیل ہو جاتے ہیں، مادیت پرستی کا دور دورہ ہوتا ہے، حالت کیفیت اس طرح ہوتی ہے، تو وہ دن بدن اپنی اس موت سے جی چراتا ہے، جان چھڑاتا ہے، اور رب کریم کی اس ملاقات سے ڈرتا ہے اور کہتا ہے ہائے موت آ جائے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب بندے کی موت آتی ہے، اللہ رب الکریم کی جانب سے 5 فرشتے وہ بنی آدم پر حاضر ہوتے ہیں اس کی موت سے پہلے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اما الملک الاول فیأتیہ روحہ فی الحلقوم، پہلا فرشتہ اس کے جسم میں سے، یاد رکھیں گا ملک الموت کے ساتھ پوری ایک ملائکہ کی جماعت ہوتی ہے جو مومن کا استقبال کرنے کے لیے جاتی ہے، لیکن جب کافر ہوتا ہے اس کے استقبال کے لیے نہیں، اس کے عذاب کی وعید کے لیے خوفناک صورت کے اندر فرشتے آتے ہیں، اور اس کی روح قبض کرنے کی حالات کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ لیکن یہ خاص 5 ملائکہ جن کا ذکر حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے، پہلا فرشتہ اس بندے کی روح کو قبض کر کے، خواہ وہ مومن ہے خواہ وہ کافر ہے، کسی بھی عقیدے کا مالک ہے، یہ 5 فرشتے ہر ایک شخص پر آتے ہیں، ہر ایک آدم کے بیٹے پر آتے ہیں۔ وہ پہلا ملک فرشتہ اس کی روح کو اس کے جسم سے نکال کر اس کے غرغرے میں، نرغے میں لے آتا ہے، حلق میں لے آتا ہے، فَيُنَادِيهِ، اور اسے ندا دیتا ہے، یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، أَيْنَ بَدَنُكَ الْقَوِيِّ مَا أَضْعَفَهُ الْيَوْمِ، اس وقت وہ فرشتہ خطاب کرتا ہے آدم کے بیٹے سے، اور باقاعدہ خطاب کے اندر کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، أَيْنَ بَدَنَكَ الْقَوِيِّ، تیرا آج جسم جس پر تو دنیا کے اندر بڑا اتراتا تھا، کسی کو کچھ سمجھتا نہیں تھا، زندگی اگر تکبر، فخر، غرور کے اندر گزاری ہے، تو وہ اس مقام پر، اس جگہ پر وہ بنی آدم اس سے خطاب کرے گا، وہ فرشتہ وہ کہے گا، آج تیرا وہ قوی بدن، تیرا مضبوط بدن جس پر تو بڑا اتراتا تھا، آج تیرا وہ بدن کہاں ہے؟ وہ فرشتہ سوال کرے گا، أَيْنَ بَدَنُكَ الْقَوِيِّ، تیرا وہ مضبوط جاندار بدن کہاں ہے؟ مَا أَضْعَفَهُ الْيَوْمِ،
اور پھر فرشتہ خود کہتا ہے تعجبی انداز میں کہ آج تیرا یہ جسم کتنا کمزور پڑ گیا، آج سکت نہیں رہی تیرے اندر ہلنے کی، آج کس قدر کمزور ہو گیا ہے۔ وہ فرشتہ خطاب کر کے بندے کو کہتا ہے، پھر فرشتہ کہتا ہے این لسانک الفصیح، آج تیری زبان جو بڑی فصاحت کے ساتھ، بڑی چرب زبانی کے ساتھ اپنے معاملات کو پیش کرتی ہے۔ آج کا ہمارا جس طرح میڈیا چلتا ہے اور بہت سارے احوال و واقعات، ہر ایک اپنی زبان کا، کوئی اپنی زبان کا بیچتا ہے، کوئی اپنے ہاتھ کا بیچتا ہے، کوئی اپنے جسم کا زور لگا کر کمائی حاصل کرتا ہے۔ تو اس وقت وہ فرشتہ کہے گا این لسانک الفصیح، کہتے ہیں آج تو تیری زبان بھی گنگ ہو گئی، آج تیری زبان چپ ہو گئی، ما اسکتہ، تیری اس زبان کو کس نے بند کر دیا؟ یہ فرشتہ وہاں خطاب کرتا ہے، حدیث مبارکہ بیان کر رہا ہوں۔ الیوم، آج کے دن وہ فرشتہ کہتا ہے ذرا بتا تو صحیح، تیری زبان بول بول کے تھکتی نہیں تھی، آج تیری زبان کو کس نے گنگ کر دیا ہے؟ پھر وہ فرشتہ کہتا ہے این اہلک وقرابتک، اور پھر وہ فرشتہ کہتا ہے یہ بتا آج تیرے اہل و عیال کہاں ہیں، تیری قرابت داریاں کہاں ہیں، تیرے رشتہ دار کہاں ہیں، اور جن کے لیے تو نے ما اوحشک منہم اليوم، اور وہ تو نے اپنی زندگی کے اندر آسائش آرام جو جمع کیے تھے، وہ تیرے سارے آسائش آرام آج کدھر ہیں؟ جب یہ بات کہتا ہے تو پھر دوسرے فرشتے کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اما الملک الثانی اذا قبض روحه ونشر عليه الكفن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دوسرا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب بندے کی روح قبض کر دی جاتی ہے، اس کو کفن کے اندر لپیٹ دیا جاتا ہے، وَيُنَادِيهِ، اور اسے ندا دی جاتی ہے یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، اَيْنَ مَا أَعْدَدْتَ مِنَ الْغَنِيِّ لِلْفَقْرِ، اللہ رب الکریم کا پاک فرشتہ وہ بندے سے کہتا ہے اے بندے، جو تو نے دنیا کے اندر مال جمع کیا تھا، جو تو نے مال و ثروت حاصل کی تھی، جو دنیا کے اندر مال حلال سے کمایا تھا یا حرام سے کمایا تھا، ابھی اس کی بات نہیں، مطلق اللہ رب الکریم کا پاک فرشتہ کہے گا اے بندے بتا تیرا وہ مال کہاں ہے جو تو نے فقر کے عالم میں تنگی کے کام کے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، پھر وہ فرشتہ کہتا ہے اَيْنَ مَا عَدَدْتَ مِنَ الْخَرَابِ لِلْعِمْرَانِ، اور اللہ رب الکریم کا پاک فرشتہ وہ کہتا ہے یہ بتا جو تو نے اپنے لیے حالات جب اچھے نہیں ہوں گے، حالات بدل جائیں گے، آسودگی سے حالات منتقل ہو کر بدحالی کی طرف چلے جائیں گے، جسم تو نے سنبھال کر رکھا ہوگا، رب کریم کی بارگاہ میں صرف نہیں کیا ہوگا، بتا تیرا وہ جسم، تیری وہ ساری تقویتیں کہاں ہیں؟ پھر وہ اللہ کا پاک فرشتہ کہتا ہے اَيْنَ مَا عَدَدْتَ مِنَ الْأُنْسِ لِلْوَحْشَةِ، اللہ رب الکریم کا وہ پاک فرشتہ کہے گا اس بندے سے بتا کہ تیرے وہ محلات کدھر ہیں کہ جب تو نے اپنی زندگی کو دیکھا کہ تیرا گھر تنگ ہے، لوگ ملنے والے زیادہ ہیں، اور دیگر اللہ تعالیٰ نے تجھے مال عطا کیا، پیسہ عطا کیا، تو نے گھر لیا، تو نے دنیا کی آسائشیں لی، آسائشیں خریدی، بتا آج تیری وہ آسائشیں کہاں ہیں؟ تجھے تو ایک کفن کے اس لباس کے اندر، اس کپڑے کے اندر لپیٹ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرا فرشتہ آتا ہے الملک الثالث، کہتے ہیں اذا حمل علی الاعناق فینادیہ یبن آدم، جب بندے کا جنازہ ادا کر دیا جاتا ہے، جنازہ ادا کرنے کے بعد میت کو کندھوں پر رکھ دیا جاتا ہے، لوگ اپنے کندھوں پر اس کی میت کو اٹھا کر لے کر جا رہے ہوتے ہیں، پھر یہ تیسرا فرشتہ آتا ہے، تیسرا فرشتہ آ کر اس میت کو کہتا ہے یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، الیوم تسافر سفرا بعیدا، اس وقت وہ فرشتے کہتا ہے اے بندے آج تو جو سفر کرنے جا رہا بڑا دور کا سفر ہے، تسافر سفرا بعیدا،
سفرا ما ابعد منه اليوم تزور زورا قوا لم تزرهم قبل هذا قط. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وہ اللہ کا پاک فرشتہ کہتا ہے آج تیرا جو سفر ہے اس قدر طویل سفر ہے، اس قدر طویل سفر ہے کہ جو آج جن قوموں کی، جن لوگوں سے تو ملاقات کرے گا، جن لوگوں سے تیری شرف ملاقات ہوگی، اس سے پہلے تو نے کبھی ان سے ملاقات نہیں کی ہوگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، پھر وہ فرشتہ کہتا ہے الیوم تدخل مدخلا لم تدخل اضیق منہ قط. پھر وہ اللہ کا پاک فرشتہ کہتا ہے اے بندے، آج تو اس جگہ پر، اس مقام پر داخل ہوگا کہ اس سے پہلے اتنی تنگ جگہ پر تو کبھی داخل نہیں ہوا ہوگا. ہم میں سے کوئی ہے جو قبر نما تابوت کے اندر لیٹا ہو یا اس کے اندر رہا ہو، تو اس وقت وہ فرشتہ آ کر آدم سے، بنی آدم سے، آدم کے بیٹے سے کہے گا کہ آج تیرا مدخل، تو اس جگہ داخل ہوگا، اس جگہ جائے گا، اس سے پہلے تو اتنی تنگ جگہ پر نہیں گیا ہوگا کہ صرف ایک شخص کی جگہ موجود ہو، اور کروٹ پلٹنے کے لیے اس سے ایک بالشت بھی جگہ زیادہ نہ ہو. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں طوبا لک ان فزت بالرضوان اللہ عز وجل. وہ فرشتہ کہتا ہے آدم کے بیٹے تو کامیاب ہو گیا، تیرے لیے ساری کامیابیاں ہیں اگر تو اللہ رب الکریم کی رضا پا گیا. برضوان اللہ، اگر تو اللہ رب الکریم کی رضا پا گیا تو اے بندے تیرے لیے مبارک بادیں ہیں، تیرے لیے خوش بختیاں ہیں. وَيْلٌ لَكَ إِن رَجَعْتَ بِسَخَطِ اللَّهِ. اور پھر وہ اللہ کا پاک فرشتہ کہتا ہے ہلاکت ہو تیرے لیے، تو ہلاک ہو جائے گا معاذ اللہ اگر تو رب کریم کی ناراضگی کا مرتکب ٹھہرا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر چوتھا فرشتہ آتا ہے. چوتھا فرشتہ آ کر کہتا ہے اذا لحد فی قبرہ. جب بندے کو قبر کے اندر لٹایا جا رہا ہوتا ہے، لحد میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے، فینادیہ. چوتھا فرشتہ آ کر کہتا ہے یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، بالامس کنت علی ظہرها ماشیا. آپ ان کلمات، اس فرشتوں کی ہر ایک ندا پر غور فرمائیں اور اس حدیث مبارکہ کے احوال پر غور فرمائیں. جو فرشتہ ہمیں روز اس مقام پر ندا دیتا ہے، قبر روز ندا دیتی ہے اے آدم کے بیٹے میں بڑا تنگ گڑا ہوں زمین کا، اپنے لیے کشادگیاں لے کر آنا. زمین کہتی ہے اے آدم کے بیٹے میں ظلمت کا، تاریکی کا مکان ہوں، جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اپنے ساتھ روشنیاں لے کر آنا. میں سانپ بچھوؤں کا گھر ہوں، اپنے لیے محافظت کا کام کر کے آنا. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ چوتھا فرشتہ کہتا ہے، اس بندے سے خطاب کرتا ہے یبن آدم بالامس کنت علی ظہرها. وہ فرشتہ کہتا ہے گزشتہ روز، اے بندے پچھلے روز، گزشتہ روز، کنت علی ظہرها، تو اس کی پیٹھ پر تھا. گویا کہ تو زمین کی گود میں نہیں تھا، تو اس زمین کے اوپر چلتا تھا. اور آج الیوم سرت فی بطونها. وہ فرشتہ کہتا ہے اے آدم کے بیٹے آج تو زمین کے پیٹ میں آ گیا ہے. کل تو زمین کے اوپر چلتا تھا، آج تو زمین کے اندر ہے. مضطجعا، لیٹا ہوا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے فرشتہ بالامس کنت علی ظہرها ضاحکا. وہ فرشتہ کہتا ہے اے آدم کے بیٹے گزشتہ روز تو زمین کے اوپر رہ کر ہنستا بھی تھا، کہکہے بھی لگاتا تھا. ضاحکا، تو ہنستا تھا. والیوم سرت فی بطونها باقیا.
اور آج تو زمین کے باطن کے اندر، پیٹ کے اندر آ کر رو رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جان لے کہ جب وہ کہا لگاتا ہے تو جس قدر اس کا دل مردہ ہوتا ہے تو وہ ہنسنا چھوڑ دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تم اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دو اور میں رب کریم کی بارگاہ میں حکم عرض کروں کہ اے باری تعالیٰ تو ان مردوں کی التجائیں دعائیں ان زندوں کو سنا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں روئے زمین پر کوئی شخص کبھی کوئی ہنسے نہ۔ تو وہ مقام عبرت کا مقام ہے، لیکن ہم نے اسے بھی مذاق کے اندر بنا لیا معاذ اللہ۔ لوگ مر رہے ہوتے ہیں، موبائل سے ویڈیو بن رہی ہوتی ہیں، کہیں کسی کی کوئی ویڈیو روح نکلتے ہوئے مل جائے فوراً وائرل کر دی جاتی ہے۔ ہم نے زندگی کو ایک ایسا تماشا بنا دیا ہے، اور جس شیطان کی پیروی کے اندر پورا معاشرہ گرفتار ہے، اس معاشرے کے اندر ہم نے اقدار کو اس قدر تباہ کر ڈالا ہے کہ ہم اپنے خسارے کو، نقصان کو نہیں پہچان پاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ کہتا ہے کل تو دنیا پر ہنستا تھا، مسکراتا تھا، آج اس زمین کے پیٹ میں آ کر تو نے رونا شروع کر دیا ہے، اور یہ رونے کا مقام ہے۔ پھر وہ فرشتہ تیسری بات کہتا ہے، چوتھا فرشتہ، بالامس کنت علی ظہرها مذنبا، تو دنیا کے اندر زمین کے اوپر گناہ کرتا تھا، اس زمین کو اپنے گناہوں پر گواہ بناتا تھا۔ وَالْيَوْمَ أَمْسَيْتَ فِي بَطْنِهَا نَادِمًا، اور آج تو اس قبر کے اندر نادم، پریشان، شرمندہ ہو کر لیٹا ہوا ہے۔ یہ چوتھا فرشتہ ہے۔ خالص حدیث مبارکہ کو انسان سنتا ہے تو دل پھٹنے کو آ جاتا ہے۔ انسان اپنے احوال پر غور کرے، روز و شب پر غور کرے، اولادوں پر غور کرے، اپنی گھر والوں کے تعلقات پر غور کرے، ہر ایک شے پر انسان اگر غور کرے تو انسان دیکھے کہ جتنا کچھ وہ کر رہا ہے وہ کل اس کے لیے توشہ آخرت کہیں سے ثابت نہیں ہوتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر چوتھا فرشتہ آتا ہے، الملک الخامس، اذا سوی علیہ التراب وانصرف عنہ الاہل۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب اس کے جسم کو منو مٹی تلے دبا دیا جاتا ہے، اس کی قبر کے اوپر مٹی کو ڈال دیا جاتا ہے، مٹی برابر کر دی جاتی ہے، والجیران والاصحاب ینادیہ، اس کے پڑوسی، اس کے دوست، اس کے عزیز، اس کے اقربا، اس کے رشتہ دار وہاں جو بیٹھنے والے ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں، اس کو ندائیں دیتے ہیں کہ اللہ کا نیک بندہ تھا، چلا گیا دنیا جہان سے، اور کئی باتیں کرتے ہیں۔ اس وقت پھر اللہ کا پاک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، دفنوک وترکوک، تجھے دفن بھی کر دیا اور تجھے چھوڑ کر بھی چلے گئے، وَلَوْ أَقَامُوا عِنْدَكَ مَا نَفَعُوكَ، اور کہتے ہیں اگر وہ یہاں کھڑے بھی رہتے تو جو تیرا سوال و جواب ہے اس میں قطعاً تیرے لیے کوئی نفع کا باعث نہ بنتے، ہاں الا یہ کہ جب تک وہ رہتے سوال و جواب روکا جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میت کو جب دفنانے والے میت کو دفنا دیتے ہیں، جب تک وہ بیٹھے رہتے ہیں اس میت کو قبر کے ساتھ انس حاصل ہوتا ہے، اور جو ہی قبر سے لوگ اٹھ کر جانا شروع کرتے ہیں، اذا سمع قرع نعالیہم، حدیث مبارکہ کے الفاظ کہ جب میت جانے والوں کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، رب کریم کے پاک ملائکہ آ جاتے ہیں حساب و کتاب کے لیے، اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، اور پھر وہ 3 سوال کرتے ہیں۔ موضوع پھر طویل ہو جائے گا، اسی حدیث پر رہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ پھر اس بندے سے کہتا ہے، یابن آدم جمعت المال وترکتہ لغیرک، اے آدم کے بیٹے مال تو تو نے جمع کیا لیکن چھوڑا غیروں کے لیے،
آج دیکھیں ہمارا طبقہ، حکمرانوں کا طبقہ اول سے لے کر آخر تک روز ایک نئی کرپشن نکلتی ہے، روز ایک نیا ڈرامہ نکلتا ہے۔ مال مفت دل بے رحم، کہیں بھی کوئی بھی منصوبہ بن جائے پاکستان کے اندر شاید الا ماشاءاللہ کوئی مومن، کوئی اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا ہو، ورنہ جہاں جس اینٹ کو، جس پتھر کو اٹھا کر دیکھیں وہاں اربوں کے خسارے ملتے ہیں کہ اس کے نام پر اتنا لگایا گیا لیکن اتنا کھا لیا گیا۔ تو وہ فرشتے آ کر رب کریم کے حکم سے ان آدم کے بیٹوں کو خطاب کریں گے، یہ کلمہ وہ لوگ جو اپنی روزیوں کو حرام پر تکیہ کیے ہوئے ہیں۔ ہر ایک شخص اپنا محاسب خود ہے، ہر ایک شخص اپنے احوال کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ وہ فرشتہ کہے گا کہ اے بندے تو نے کیا کیا ہے؟ دنیا کے اندر تو نے مال کمایا، مال کمانے کے بعد مال چھوڑا بھی اپنے لیے نہیں، غیروں کے لیے چھوڑ کر آیا ہے۔ تباہی بربادی تو نے اپنے ذمے لی، کسی کا مال غبن کیا تو وہ گناہ تیرے ذمے، رشوت لی، کسی کا حق مارا، کسی کے زمین کا حق لیا، کسی کے ناجائز منصب پر قبضہ کیا، کچھ بھی کیا تو سارا وبال تو نے اپنے ذمے لیا، اور اس وبال کے ذمے میں تو نے مال اپنے دوسروں کے لیے چھوڑا لغیر۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ مال تو جمع کرتا رہے، مصیبتیں تو، تکلیفیں تو اٹھاتا رہے، اور مال تو دوسروں کے لیے چھوڑ کر آئے۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ یہ معاملہ کہ اے آدم کے بیٹے تو نے مال کمایا، چھوڑ آیا غیر کے لیے، الیوم، پھر وہ فرشتہ کہتا ہے اس میت سے، کہتے ہیں کہ اگر آج تو اللہ رب الکریم کے حکم سے تصیرا الی الجنت العالیہ، یا تو تیرا ٹھکانہ اللہ رب الکریم تجھے جنت عطا فرمائے گا، او الی النار الحامیہ، یا تو تیرا ٹھکانہ جہنم کا گڑھا ہوگا۔ یہ فرشتے، 5 فرشتے آ کر بندے کو خطاب کرتے ہیں، اس روح سے نکلنے سے لے کر قبر کی مٹی تک اور قبر میں اترنے تک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیزیں کیوں بیان فرمائی؟ اور قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے۔ اگلی بات تو ہم بعد میں چلیں گے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ رب الکریم کا کرم احسان کو اس نے ایمان عطا فرمایا، لیکن وعملوا الصالحات، ہم کیا حقیقتاً نیک اعمال، صالح اعمال پر کارآمد ہیں؟ ہماری نماز کا حال دیکھ لیں، ہمارے روزوں کا حال دیکھ لیں، ہمارے روز و شب کے اخلاق کا احوال دیکھ لیں، ہمارے گھروں کے معاملات دیکھ لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر کئی ایسے سارے واقعات ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے بطور نمونہ کے طور پر رکھے ہیں۔ آج امت جس طرح تزلزل کا، زوال کا، خرابیوں کا، بے ہمتی کا، بے حوصلے کا، کہ جہاں جس طرح امت مسلمہ کمزور ہے اور جس طرح یہ جمع مردی کا مظاہرہ نہیں کرتی، خوف کے اندر مبتلا ہے، ڈر ہے کہ کہیں موت نہ آ جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اسی مہینے کے اندر غزوہ احد ہوا، تو غزوہ احد کے واقعات میں سب سے اہم ترین واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، ان کی شہادت کا واقعہ۔ جب آپ کا مسئلہ کیا گیا، معاذ اللہ آپ کا کلیجہ نکالا گیا، کلیجہ نکال کر ہندا نے جب چبایا، دیگر معاملات ہوئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھجوایا ایک صحابی کے ذریعے ان کی ہمشیرہ کو، حضرت صفیہ کو، کہ مہربانی کریں حضرت حمزہ کو دیکھنے کے لیے نہ آئے، کیونکہ ان کے ناک کاٹا گیا، ان کا کان کاٹا گیا۔ صحابہ نے تو اس قدر قربانیاں دی، تو کہیں یہ منظر دیکھ کر غش نہ کھا جائے۔ حضرت صفیہ نے پیغام بھجوایا کہ جاؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں عرض کرو
کہ میں بھی قریشی ہوں اور ایمان والی ہوں، میں جاؤں گی لیکن قسم خدا کی وہاں جا کر روؤں گی نہیں۔ فتح مکہ کا دن آیا سن 8 ہجری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج تمہیں میں کھلی معافی دیتا ہوں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آگے چل رہے تھے، آپ نے فرمایا الیوم یوم الملحمہ، کہتے ہیں آج تو ہم بدلہ لے کر رہیں گے، جس نے جو زیادتی کی ہوگی ہم ہر ایک زیادتی کا بدلہ لیں گے۔ کسی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جا کر کہا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر یہ معاملہ ہے تو ہماری تو کچھ نہیں بچنے والا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، آج یوم ملحمہ نہیں ہے، آج میں ہر ایک کے لیے عام معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، کہتے ہیں آج میں تمہیں اس طرح تمام اہل مکہ کو معاف کرتا ہوں۔ لیکن روایات کے اندر آتے ہیں جب حضرت صفیہ سامنے آئیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو چھپا لو۔ حضرت صفیہ کو دیکھ کر آپ کی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء کی یاد تازہ ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت صفیہ کو ان کے چہرے کو ڈھانپ کر دور کرو، یہ نہ ہو کہ میں حکم میں تبدیلی کر دوں اور میں بدلہ لینے پر نہ آ جاؤں۔ کیونکہ انسان بشری تقاضے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، قوم، ملت، ملک تمام تر حدود کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن اسلام ایسا مذہب ہے جو حدود اور قیود سے، جغرافیائی حدود سے، جیوگرافیکل کنڈیشن سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ کوئی لمیٹیشن، کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی۔ یمن کے اندر بسنے والا، مکہ کے اندر بسنے والا، شام کے اندر بسنے والا، فلسطین کے اندر بسنے والا، کشمیر کے اندر بسنے والا، ہر ایک فرد جہاں مسلمان بستا ہے وہ ایک ملت کا فرد ہے۔ اور یہ فساد کب ڈالا گیا؟ عربوں کے اندر۔ تم تو عرب ہو معاذ اللہ، تم بڑے اعلیٰ۔ یہ اسرائیل کی جانب سے جو فسادات ڈالے گئے، پھر وہ فلسطین عربوں نے اپنی نظر کر لیا، پھر عربوں نے کہا یہ ہمارا معاملہ ہی نہیں، عجم نے ویسے چھوڑ دیا۔ اور قرآن کریم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث خطبہ حجت الوداع کو خالی اٹھا کر پڑھ لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، نہ کوئی کالا کسی گورے پر فضیلت حاصل رکھتا ہے، نہ کوئی گورا کسی کالے پر کوئی فوقیت رکھتا ہے۔ ہاں اگر کوئی شے ہے رب کریم کے ہاں تو وہ تمہارا تقویٰ ہے، جو رب کریم کی بارگاہ میں جس کا موازنہ ہوتا۔ آج ہم نے کیا رکھا ہے؟ ہم نے اپنے اندر کیا رکھا ہے؟ فلاں کے پاس مال ہے تو عزت ہے، اور اگر کوئی عبادت گزار ہے اللہ رب الکریم کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو صبح شام سجاتا ہے، لیکن مال نہیں ہے تو ہمارے نزدیک ضعیف ہے، کمزور ہے، بے عزت ہے معاذ اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، دریائے دجلہ کے مقام پر پہنچے۔ دریائے دجلہ کے جب مقام پر پہنچے تو صحابہ نے عرض کی کہ حضور، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ حضور اب یہاں پر ہمارا گزرنا محال ہے، جب تک کہ برج نہ ہو، پل بنائیں گے، پل بنا کے پھر گزریں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر پل بنانے لگ گئے وقت لگ جائے گا، اور پھر انہوں نے کہاں ہمیں داخل ہونے دینا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی حضور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں گھوڑے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے دجلہ سے خطاب کیا، آپ نے فرمایا ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، اے دجلہ ہم نے اس طرف جانا ہے لہذا راستہ دے۔ اور آپ نے یہ کہہ کر اندر گھوڑا ڈال دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آپس میں گفتگو کرتے جا رہے تھے حتیٰ کہ ان کے گھوڑوں کے سم بھی گیلے نہیں ہوئے۔ اور کئی کے صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم چل رہے تھے دریائے دجلہ کے اندر، طویل دریا تھا، جہاں صحابہ تھک جاتے حتیٰ کہ ریت کے ٹیلے نکل آتے، صحابہ وہاں کھڑے ہو کے تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں۔ ہم نے وہ ایمان رکھا نہیں۔ آج ہم نے اولادوں کی تربیت اس طرح کی، ایک کتیا جو بھونکتی ہے، اب جس کا نام ملالہ ہے،
سلمان رشدی کا آپ نے نام سنا ہوگا، معاذ اللہ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کے اندر کتاب لکھی ہے، اور اس لعینہ نے، اسی ملالہ نے اس کے ساتھ جا کر تصویریں کھنچوائیں، گستاخ رسول کے ساتھ کھڑی ہو کر اس کتاب کی تمام تر نشر و اشاعت کے اندر معاذ اللہ وہ شریک رہی، تو اب وہ مسلمانی کے حکم سے خارج ہے۔ اور دوسرا بڑا اس کا فساد یہ ہے کہ حالیہ فون بھی آیا، جی آپ اس بات کو بیان کریں، شرعی نقطہ نظر سے اگر ہم بیان نہ کریں تو یہ مداہنت ہے، اور اس مداہنت کے اندر ہر وہ شخص رگڑا جائے گا جو علم رکھتا ہے اور پھر وہ نہ بولے۔ اس لعینہ نے، اس نے یہ بھونکا معاذ اللہ کہ پارٹنرز کے ساتھ رہتے ہوئے، یعنی کسی کے ساتھ اگر کسی کوئی مرد ہے، عورت ہے، اگر وہ اس کے ساتھ رہ رہا ہے تو شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور کہتی شادی لوگ کرتے کیوں ہیں، ضرورت کیا ہے؟ یعنی معاذ اللہ ان دا سیکنڈ اوپینین وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ زنا جو موجود ہے تو کیا ضرورت ہے نکاح کرنے کی، ثم معاذ اللہ۔ آج ہماری بچیاں اس قدر بے باک ہو گئی، بغیرتی کی اس قدر چادر تان لی کہ وہ اب یہ امت کو درس دیں گی، باہر بیٹھ کر اس طرح بھونکیں گی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد کا کیونکہ واقعہ میں کوئی بھی اپنا ریلیونس نہیں بھولنا چاہتا، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد کے اندر موجود ہیں۔ جب کفار نے حضرت خالد بن ولید، جو اس وقت حضرت نہیں بنے تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پلٹ کر حملہ کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بڑا سخت حملہ ہوا۔ حضرت ام عمارہ کو خبر پہنچی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ ہو گیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا ہاتھ میں تلوار لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محافظت کے لیے اتر آئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے قسم خدا کی میں جہاں دیکھتا عمارہ میرے دفاع میں لڑ رہی ہوتی۔ مسیلمہ کذاب جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، روایات کے اندر آتا ہے جب یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارکہ تھا، جب مسیلمہ کذاب کے ساتھ لڑائی ہوئی یرموک کے مقام پر، آپ نے تمام خواتین کو روک دیا کہ کوئی بھی خاتون لڑنے کے لیے نہیں جائے گی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر آ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے ام عمارہ میں آپ کا مرتبہ مقام جانتا ہوں، احد کے اندر آپ حضور کے شانہ بشانہ لڑتی رہی، میں آپ کو نہیں روکوں گا، بلکہ آپ نے شہر کی حدود میں باہر جا کر حضرت ام عمارہ کو الوداع کہا۔ حضرت ام عامر کا بھی واقعہ سن لیجئے، ہم نے کیا پڑھایا ہے، کیا درس دیا ہے، کیا سبق دیا ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہود اور نصارہ کے تمام تر فسادات کے اندر جو وہ پلانٹڈ ایک قسم کے فتنے جو ہماری امت کے اندر لوگوں کے اندر ڈالے گئے، اس سے پہلے میرا جسم میری مرضی، اب پچھلے سال جو معاذ اللہ گستاخیاں ہوئیں اس میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی گستاخی، رب کی بھی گستاخی، اور معاذ اللہ وہ کلمات کہے گئے جو انسان کے کان سنتے ہوئے شرماتے ہیں۔ آج ہم نے جو تربیت اور جس طرح کا مزاج آتا جا رہا ہے، جس طرح میڈیا ویسٹرن ورلڈ ممالک پر، مسالک پر، مذاہب پر اثر انداز ہوتا جا رہا ہے، وہ اپنی سازشوں میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے ان آنے والے فتنوں کے لیے کیا کیا ہے؟ ضرورت اس امر کی ہے۔ ہم نے صرف اور صرف وقت گزارا ہے ٹیلی ویژن سکرینز کے سامنے، ہم نے صرف یہ وقت گزارا ہے کہ ہم اولادوں کی تربیت کریں، فقط قاری صاحب آئیں قرآن پڑھا کر چلے جائیں۔ دین کے اندر، دین کے ساتھ طبقے میں، وہ جب لاہور میں رہا کرتے پڑھتے تھے، اسٹوڈنٹ لائف تھی، بس کے اندر اگر کسی نے فلم چلا دی ہوتی تو اگر اسے کہتے نا، وہ کہتے کہ اتر جاؤ مولوی، کسی اور بس میں جا کر بیٹھ جاؤ، اور کئی ایسے کلمات بھی کہتے یہ مولوی جو ہے فساد پھیلاتے ہیں۔ تو ایک حضرت نے انہیں کہا ہاں جس نے تیرا نکاح پڑھایا وہ بھی بہت بڑا کوئی فسادی تھا۔ جب ہم نے یہی کچھ سکھایا ہے قوم کو کہ وہ مذہب کے ساتھ جڑے لوگوں کے ساتھ حق کی بات بیان کریں، حق کے ساتھ بیان کریں، شریعت کے دائرے میں رہ کر بیان کریں، تو ان کا رویہ، ان کا طریقہ یہ ہو، تو پھر اس طرح کے لوگ جنم میں آئیں گے جس طرح کے اب ہم نے دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت ام عامر رضی اللہ تعالی عنہا کی بات عرض کر رہا تھا
حضرت ام عامر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں آپ کے 4 رشتے جنگ میں شریک تھے. آپ کے والد بھی موجود، آپ کے شوہر بھی موجود، آپ کے بیٹے بھی موجود اور آپ کے بھائی بھی موجود. اب حضرت ام عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ ہو گیا. آپ فوراً مدینہ منورہ سے نکلی اور احد کے مقام پر سفر کیا. راستے میں آپ نے صحابی سے پوچھا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے؟ اس صحابی نے کہا حضور تو ٹھیک ہے لیکن آپ کے والد شہید ہو گئے. آپ نے فرمایا ہٹ جاؤ، آگے سفر کر چل پڑی. پھر کوئی صحابی ملے، پھر ان سے پوچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک ہے لیکن اب آپ کے شوہر بھی فوت ہو گئے. آپ نے فرمایا ہٹ جاؤ، مجھے رسول دکھاؤ بس. پھر ایک صحابی ملے، پھر پوچھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں؟ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں؟ مجھے بس حضور دکھاؤ. انہوں نے کہا حضور خیریت کے ساتھ ہیں، آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے. اب آپ کا بھائی کی بات کی. جب 4تھی دفعہ ایک صحابی ملے، پھر انہوں نے پوچھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے؟ تو اس صحابی نے عرض کی کہ اے ام عامر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک ہیں لیکن آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے. اب جب آگے چل پڑی آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چادر کے ایک کونے کو دامن سے پکڑ لیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعدک کل مصیبت جلل، یا رسول اللہ میرا باپ بھی شہید ہو گیا، میرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، میرا شوہر بھی شہید ہو گیا، میرا بھائی بھی شہید ہو گیا، لیکن یا رسول اللہ جب آپ ہیں تو آپ کے پاس ہر شے، ہر غم مٹ جاتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ خاتون کے پاس یہی 4 رشتے ہوتے ہیں جو اس کی کفالت کے ذمہ دار ہوتے ہیں، جو اس کی نشو و نما کے ذمہ دار ہوتے ہیں. یہ کردار اگر ہم نے اپنی خواتین کے اندر ٹرانسفر نہیں کیا، یہ تربیت اگر ہم نے اپنی خواتین کو آج نہیں دی تو اس سے بھی بدتر حالات دیکھنے کو ملیں گے. آج ہم پردے کا جس طرح حال کرتے ہیں، آج جس طرح ہماری بچیاں، ہماری مائیں جس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں، آج جس طرح ہم معاشرے کے اندر تہذیب دیتے ہیں، اور سب سے بڑا میڈیا دجالی میڈیا، یہ لعین اور فرعونی میڈیا کہ جہاں عاشق رسولوں کی بات ہو ان کا تذکرہ کرنا حرام سمجھتے ہیں، جہاں غازی ممتاز قادری شہید کے جنازے میں 60 لاکھ لوگ تھے لیکن آج تک کسی کو معلوم نہیں کہ کتنے لوگ تھے کیونکہ کہیں میڈیا پر جنازہ آیا ہی نہیں. یہاں ایک لعینہ مر جائے، میں نام نہیں لیتا، ایک لعینہ جس نے ساری زندگی اس معاملے کے اندر صرف کی، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف صرف کی، لیکن اس کے ٹیلی ویژن سکرینز پہ نام بڑی شان و شوکت کے ساتھ آتے ہیں. تو معاشرے کے اندر جب تک ہم تبدیلی اس طور پر پیدا نہیں کریں گے کہ اپنی آنے والی نسلوں کی اچھی تربیت نہیں کریں گے تو کل اسی طرح کے داغ دھبے، سٹگماز اس طرح کے ہمیں نظر آئیں گے. کل جو ہماری پوری ملت پر یہ داغ دھبے، بدبودار دھبے بن کر نظر آئیں گے. معاشرے کے اندر خاتون کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے. ایک ماں اپنی پوری اولاد کو تربیت کے ساتھ لے کر چلتی ہے، اور اگر یہی ماں اس طرح کے تصورات کے اندر گم ہو جائے، سمجھے کہ مادر پدر آزادی ہے، فریڈم آف رائٹ ہے، فریڈم آف سپیچ ہے، جو کہا جائے بک دیا جائے، اگر یہی چیز، یہی تربیت ان کے اندر آ گئی تو کل اسی طرح کے معاملات ہوں گے جس طرح آج ہم یہ معاملات دیکھتے ہیں، کل بلکہ اس سے بھی بدتر ہوں گے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ آج کے اس دور کے فتنوں پر غور کریں، اپنی اولادوں پر، تربیت پر وقت صرف کریں، ان کو مال و متاع مہیا کر دینا، کپڑا عطا کر دینا، کپڑا دے دینا، طعام دے دینا، کھانا دے دینا سے ذمہ داریاں پوری نہیں ہوتی. اصل ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی تربیت کی جائے. جب تک تربیت نہیں کی جائے گی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در انور میں 30 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا. آج 1 دن 2 دن چولہا نہ جلے، فاقہ نہ ہو، خودکشیاں کر پڑتے ہیں معاذ اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے نبی ہیں،
ان کی مثال دیکھیں کہ آپ کے گھر کے اندر 1 مہینہ پورا آگ نہیں جلی، کچھ پکا نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فقر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، لیکن جہاں عید پر کپڑے نہ ملیں تو اپنی جان کو بھی مار دیتے ہیں، ساتھ بچوں کی بھی جانیں لے لیتے ہیں. میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو تو ماں بچوں کو قتل کر دیتی ہے، باپ بچوں کو قتل کر دیتا ہے. جتنی جہالت ہم نے اس معاشرے کے اندر اب لے رکھی ہے، شاید اہل جاہلیت میں بھی اتنی جہالت نہیں تھی. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم صحیح معنی میں اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم اپنی نسلوں کو اسلام کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم صحیح معنی میں اسلام پر زندگی اور موت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.